السلام علیکم، میں ہوں کامران عظیم اور آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور طویل غیر حاضری کے لیے بھی معذرت۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈاکر سیریز کا ہے۔ جو لوگ ڈاکر سرورز کو یوز کر رہے ہیں پروڈکشن میں آن لائن، ان پہ ان کی اپلیکیشنز ڈپلائیڈ ہیں اور وہ ابھی تک کوبرنیٹیز پر موو نہیں کیے، تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے۔ اور وہ کس لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ اپلیکیشنز ڈپلوائے کرتے ہیں ڈاکر سرورز کے اوپر، وہ کس طرح ڈپلوائے کرتے ہیں۔ نارملی ہوتا یہ کہ آپ مینولی اپنی اپلیکیشن کا کوڈ سیکیور کاپی یا آر سنک یا کسی طریقے سے اپنے ڈاکر سرور پہ ڈالتے ہیں، وہاں پہ ڈاکر کمپوز، بلڈ یا اپ وغیرہ اس طرح کی کمانڈ سے اپلیکیشن آپ کرتے ہیں۔ تو کچھ کیسز میں جو مجھے امید ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ صرف آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں ہے بلکہ ایکچولی کسی سینٹرل گٹ سروس کے اوپر پڑا ہوا ہے، جیسے گٹ ہب، گٹ لیب وغیرہ، اور کوڈ آپ اصل میں وہاں مینٹین کر رہے ہیں، اور ڈاکر سرور کے اوپر بھی آپ اپنی ریپوزیٹوری سے کوڈ پل کرتے ہیں اور وہاں سے اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں۔ تو اس کو آٹومیٹ اگر کرنا ہو تو کیسے ہوگا؟ اور یہی پرابلم میرے ایک دوست کو درپیش تھی، اور ایکچولی انٹرن مجھے درپیش تھی، کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر میں مینیج کرتا ہوں، کہ ان کی ٹیم جو ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکر کے اوپر تھی۔ پہلے بڑی مشکل سے وہ ڈاکر پہ آئے تھے، تو وہ ڈاکر کو یوز کر رہے تھے، تو ان کے سرورز جو تھے وہ انڈیویجول ڈاکر سرورز تھے، 2-3 تھے صرف، اور ان پہ جب اپلیکیشن ڈپلوائے کرنی ہوتی تھی تو مینولی کسی کو لاگ ان کر کے سرور کے اوپر، اور پھر وہ اپلیکیشن کا کوڈ وہاں پہ لیٹسٹ پل کر کے اور ڈاکر کمپوز اپ وغیرہ کرنا پڑتا تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ کام آٹومیٹ ہو جائے، ہم صرف گٹ کی ریپوزیٹوری میں پش کریں اور خود بخود وہ ڈپلوائے ہو جائے ادھر۔ وہ کیسے ہونا تھا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ پھر میں نے یہ ٹول ڈیولپ کیا۔ ڈیولپ تو یہ کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا اور اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں بنائی تھی۔ تو اب جو ہے آج وہ دن آ گیا ہے کہ یہ اب آپ کے سامنے پیش ہے۔ اب آپ میں سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا کوبرنیٹیز پہ جا رہی ہے تو یہ ڈاکر کی ویڈیو کیوں آ گئی اور اس ٹول کا اب ہمیں کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری دنیا جو ہے وہ ابھی تک کوبرنیٹیز پر نہیں گئی اور نہیں جانا چاہتی۔ کچھ لوگ تیاری میں ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ ابھی نہیں گئے اور وہ جا بھی نہیں سکتے۔ مین رکاوٹ جو ہوتی ہے کسی بھی کسی کو بھی موو ہونے میں یا اس کی ٹیم کو موو ہونے میں، وہ ہے کہ نالج کی کمی یا سکلز کی کمی۔ اگر آپ کے پاس یا آپ کی ٹیم کے پاس کوبرنیٹیز کی سکلز نہیں ہیں تو کوئی ایسا کوبرنیٹیز میں ایسا کوئی جادو نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ خود بخود آپ کی اپلیکیشن اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو وہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ وہ سکلز جب تک نہیں ہے تو آپ کوبرنیٹیز پہ نہیں جا سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کوبرنیٹیز پہ جانے کے لیے اب کیا کریں؟ یا اپنے کلسٹر کو خود سیٹ اپ کریں، اس کے لیے پھر سکلز کا مسئلہ آ گیا کہ وہ کون کرے گا، یا ہم کسی کلاؤڈ پرووائڈر پہ جائیں۔ تو آج کل تمام کلاؤڈ پرووائڈر جو ہیں وہ کوبرنیٹیز کے پیسے چارج کرتے ہیں تھوڑے سے پر آور۔ تو اس کا کیا کریں؟ وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ اس کا بل جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں جا سکتے فائنینشیل ریزن کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں بس ڈاکر پہ ہی ہم ٹھیک ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ ٹول ہے پھر، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں جاتے ڈاکر سے کوبرنیٹیز پہ، تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایکچولی اس کے لیے میں نے گائیڈ بنائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو میرے پاس ایکچولی پہلے ڈائیگرام ہے، گائیڈ سے پہلے ہم ڈائیگرام کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈائیگرام ہے جو ابھی جو بات ہوئی وہی اس میں ریپرزینٹ کی گئی ہے کہ یہ آپ یا آپ کی ٹیم، آپ کے پروجیکٹس آپ کے لوکل کمپیوٹر میں وہ آپ گیٹ پہ ڈالتے ہیں، اور کسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کے ڈاکر سرور پہ ڈپلوائے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟
اور وہ ڈاکر کا سرور بھی یا آپ کے گھر میں ہے یا آپ کے آفس میں ہے یا کلاؤڈ پرووائڈر پہ کسی جگہ سرور ہوسٹنگ پہ کہیں بھی ہے، وہ میٹر نہیں کرتا۔ اوکے، یہ ڈائیگرام ہے، تو یہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گٹ لیب یا جو بھی گٹ سروس ہے اس پہ کوئی سی آئی سسٹم آپ کی ریپوزیٹوری کو مانیٹر کرے، اس میں جب چینج آئے تو وہ ڈاکر سرور کو آگے پاس آن کر دیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کوئی ایسا جادو ہو کہ وہ لوکلی ڈپلوائے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آل رائٹ، اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے، ڈپلوائے ٹو ڈاکر، اور اس گائیڈ کے اندر یہ بیسیکلی اسی ریپوزیٹوری میں وہ ٹولز ہیں جن کا ذکر ہونا ہے۔ تو یہ گائیڈ پوری موجود ہے جس میں ساری کہانی کہ یہ اس کی انسپائریشن کیا تھی میرے لیے، کہ میں نے کیوں بنایا، اور کچھ ایزمپشنز۔ یہ اوپینینیٹڈ ہے یہ ٹول میرا، اس میں ایزمپشنز ہیں بہت ساری کہ آپ کے پاس ایک یا چند ڈاکر سرورز ہیں اور ڈاکر سوارم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی تمام اپلیکیشنز ڈاکر کمپوز کے تھرو چلتی ہیں اس سرور پہ، اور چلنی چاہیے ڈاکر کمپوز سے۔ اگر آپ مینولی رن کرتے ہیں ڈاکر رن سے تو بہت ہی بیوقوفی ہے، مجھے امید نہیں کہ کوئی بھی ایسے کر رہا ہوگا۔ بہرحال تیسرا یہ کہ آپ کے جو اپلیکیشنز ڈپلوائے ہوتی ہیں وہ کسی ایک گیٹ سورس سے اپلیکیشنز کی ریپوزیٹوریز پل کی جاتی ہیں، چاہے وہ پبلک ہیں پرائیویٹ ہیں۔ پبلک کے کیس میں آرام سے وہ ڈائریکٹلی پل ہو جاتی ہیں، پرائیویٹ کے کیس میں وہ ریپوزیٹوریز کو پل ہونے کے لیے ایک ٹوکن چاہیے، گٹ کریڈینشل، وہ بھی آپ نے سیٹ اپ کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ گٹ کریڈینشل سٹور ہیلپر وہ ساری طریقہ موجود ہے، اس سے وہ آپ سیٹ کر لیں گے، اس گائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے پاس سرور پہ ایک یوزر ہوگا خاص، اس کا نام ہوگا ڈپلائر، اور اس کے پاس سارے رائٹس ہوں گے جو یہ سارے کام کرے گا۔ پھر آخری ازمپشن اور بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آخری نہیں، ایکچولی سیکنڈ لاسٹ، وہ یہ کہ آپ کی جو بھی ریپوزیٹوریز ہیں، جو اپلیکیشنز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی جو ریپوزیٹوریز کی ماسٹر برانچز ہیں وہ سب اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ٹائم پہ ان کی سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب چاہیں ادھر سے ماسٹر برانچ کو پل کریں، کلون کریں اور اپنی اپلیکیشن چلا سکیں۔ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے آپ کی برانچز کی، کیونکہ یہ ٹول بھی بیک گراؤنڈ میں یہ ٹول سیٹ ہے، تو اس میں ون آف دا ٹولز یہ ہے کہ سسٹم سٹارٹ اپ ٹائم پہ وہ تمام اپلیکیشنوں کو لیٹسٹ چینجز پل کر کے پھر سٹارٹ کرتا ہے۔ آخری ازمپشن یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکٹری، آپ کے سسٹم پہ ایک خاص ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے جس میں جو اپلیکیشن کوڈ ہے وہ ایک ڈائریکٹری میں ہوگا، اس کا نام ہوگا رن ٹائم۔ جو پرسسٹنٹ ڈیٹا ہے، یعنی جو فائلیں سیو ہونی ہے، اپلیکیشن کو فائلیں سیو کرتی ہے اور اس کو آپ نے سیو رکھنا ہے، وہ علیحدہ ڈیٹا ڈائریکٹری میں جائیں گی۔ جو سیکرٹس چاہیے وہ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکر کمپوز کی لوکل فائل میں اور لوکل ریپوزیٹوری میں مینٹین کریں، جو کر بھی نہیں سکتے، آپ ایک علیحدہ ڈائریکٹری میں سیکرٹس مینٹین کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ایزمپشنز ہیں۔ تو اب بیسیکلی ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اپلیکیشنز ہیں وہ خاص طریقے سے ڈپلائیڈ ہوں، وہ ایک ڈائریکٹری ٹری ہے، اس کے تھرو اس میں آپ نے ڈپلوائے کرنی ہے۔ یہ مختصر سمری ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک۔ مختصر سمری میں یہ کہ آپ ڈپلوائے ٹو ڈاکر ٹول سیٹ کو کلون کریں، ایک کرون جاب سیٹ کریں، CI/CD میں ایک فائل ڈالیں، اور اپنی اپلیکیشنز پہلے سے اس خاص طریقے سے سیو کریں، اس کو مینولی ٹیسٹ ڈپلوائے کریں، پھر CI کی فائل ڈالیں، پہلے نہیں بعد میں، اور پھر آپ جو ٹول ہے وہ اس کو آٹومیٹیکلی ڈپلوائے کر دے گا۔ اور یہ میں نے انسپائریشن لی ہے کوبرنیٹیز سے۔ کوبرنیٹیز میں بھی کچھ کنٹرول لوپس ہر وقت چلتے رہتے ہیں جو آپ کی ڈیزائرڈ اسٹیٹ کو رننگ اسٹیٹ کے برابر لے کے آتے ہیں۔ آپ اس ٹول کو اپنی ڈپلائمنٹ ڈیفینیشن پاس کرتے ہیں، اور وہ جو شیڈیولر ہے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے۔
اور وہاں پہ پھر پوڈز رن ہوتی ہیں. وہی کانسیپٹ میں نے یہاں پہ لیا کہ سرور سائٹ پہ ایک کنٹرول لوپ چلتا رہتا ہے. ہر منٹ بعد وہ چیک کرتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی کام ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ اس کام کو کرتا ہے. اور ہوتا یہ کہ ریپوزیٹری سے سی آئی سرور آپ کی چینج پک کرتا ہے اور وہ آل دا وے تھرو انٹرنیٹ ایک ٹاسک فائل کریٹ کر کے آپ کے ڈاکر سرور پہ ڈال دیتا ہے. اور ڈاکر سرور پہ یہ جو ٹول ہے وہ مستقل لوپ میں چلتا رہتا ہے، اور جیسے اس کو ٹاسک ملتا ہے وہ ٹاسک اٹھا کے اور پھر اس کے میں جو چینجز ہیں وہ اپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ کام ہوگا ان شارٹ. یعنی پہلے اپلیکیشن مینولی ڈپلوائے کریں گے، یہ سافٹ ویئر سیٹ اپ کریں گے، اور پھر سی آئی فائل انٹروڈیوس کریں گے، اور پھر یہ سارا کام ہو جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس سارے کو کرنے کے لیے انفراسٹرکچر لیول پہ کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو کسی بھی ڈاکر سرور کو سیٹ اپ کرنے اور آپ کی اپلیکیشن چلانے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اس میں بھی ریکوائرڈ ہیں. یعنی آپ کا سرور ہے جو موسٹ پرابلی لینکس پہ چل رہا ہے، اور ڈی این ایس وغیرہ ٹھیک کنفیگرڈ ہے، آپ کی اپلیکیشنیں کریکٹ جگہ پہ پوائنٹ کر رہی ہیں، آپ کے پاس ایک ریورس پراکسی چل رہی ہے اس سرور کے اوپر، اور ڈیٹا بیس سروس بھی وہیں پہ موجود ہے یا کہیں اور موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جب آپ بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس پہ ایک یوزر بنانا ہے ڈپلائر، اور اس کو خاص یوزر آئی ڈی دینی ہے کیونکہ اس نے ایز اے سروس چلنا ہے، اور آپ نے خاص ڈائریکٹری ٹری بنانا ہے، اور جو یوزر آپ نے کریٹ کیا اس کو آپ نے اونرشپ دے دینی ہے، اور دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ 3 ڈائریکٹریاں ہماری قیمتی ترین ڈائریکٹری ہیں، اور یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی ڈاکر کی کمپوز کی اپلیکیشن بنائیں یا سرور پہ ڈپلوائے کریں تو ہمیشہ اسی لے آؤٹ کو فالو کریں، یا اس سے بھی بہتر اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کم ترین ہے، منیمل ترین یہ لے آؤٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو ایکسٹرا ڈائریکٹریز وہ یہ میں ایڈمن اس کا ہوم ڈائریکٹری ہے، ڈپلائر ٹول جو کہ یوزر ہے اس کی ہوم ڈائریکٹری، اور ڈپلائر ٹو ڈاکر ٹول سیٹ ہے جس کے اندر سارے ٹول سٹورڈ ہوں گے. اس کا یہاں ہونا ایبسولوٹلی ضروری نہیں ہے، یہ /opt میں بھی جا سکتا ہے، یہ یوزر لوکل میں بھی جا سکتا ہے، جہاں آپ کا دل کرے یہ ڈائریکٹری بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ بنائی ہے. نارملی ہوتا یہ کہ لینکس سسٹمز کے اوپر جو ہے نا ہوم ڈائریکٹری اس کو سب سے زیادہ سائز دیا جاتا ہے، اس لیے میں نے بھی /home چوز کیا کہ یہ ڈائریکٹریاں بنانے کے لیے، کیونکہ جب ڈیٹا فائلز سیو ہوتی ہیں جیسے ورڈ پریس کی امیجز ہیں، میڈیا فائلز ہیں، اور بھی کسی کا کچھ بھی جو سامان ہے وہ جب سیو ہوتا ہے تو وہ ان ڈائریکٹریز میں اس لارج پارٹیشن میں جگہ زیادہ ہوگی تو سیو رہے گا اور ڈسک فل نہیں ہوگی. اچھا، اگر آپ پرائیویٹ ریپوزیٹوریز سے بھی گٹ پل کرتے ہیں اپنے سرور پہ تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو ایک وہاں پہ گٹ کریڈینشلز کی فائل بنانی ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک ایکسٹرا ٹوکن ڈالنا ہوتا ہے، اور وہ ٹوکن ہمیشہ آپ یہاں اپنے اکاؤنٹ میں جا کے کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے کچھ ٹوکنز آلریڈی کریٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے ابھی چند منٹ پہلے کریٹ کیا تھا ڈیمو کے لیے. خیر، گائیڈ کہاں گئی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ ٹوکن آپ نے پھر سیو بھی کرنا ہے اپنے لوکل کمپیوٹر پہ کہیں، اور یہ وہ گٹ کی کمانڈ ہے جس کے ذریعے آپ کریڈینشل سٹور سیٹ اپ کرتے ہیں. پھر ڈپلائر جو یوزر ہے، اس ڈپلائر یوزر کو ہم ریموٹلی ایکسیس کریں گے. سی آئی سرور آپ کے ڈاکر سرور پہ ایز یوزر ڈپلائر لاگ ان کرے گا اور اس کو وہ ٹاسکس دے گا. تو اس کام کے لیے ہمیں ڈپلائر یوزر کے لیے SSH کی چاہیے، کی پیئر، جس کی پبلک کی سرور پہ ہوگی اور پرائیویٹ کی CI سسٹم میں ہم ڈالیں گے. اس کا یہ سارا طریقہ یہاں پہ میں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اور پبلک پارٹ جو ہے وہ ہم ڈاکر پہ ڈال دیں گے، یہ میں بات کر چکا ہوں، اور کیسے ڈالیں گے اس کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے تو یہ بھی سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. اس پوائنٹ پہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اپلیکیشن جو سرور ہے وہ پورا کنفیگرڈ ہے صحیح سے، اس پہ ڈیٹا بیس، پرسسٹ اسٹوریج اور سیکرٹ آپ نے کنفیگر کرنے ہیں مزید.
اب آپ کسی بھی ورڈ پریس کی سائٹ، کوئی بھی، اگر ہم ورڈ پریس کی مثال لیں تو ورڈ پریس کی سائٹ کو ڈپلوائے کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم گن لیتے ہیں. ورڈ پریس کی سائٹ کی ایکچوئل سائٹ ڈیفینیشن جو کہ رن ٹائم کنسیڈر ہوگی، یعنی ڈاکر فائل یا ڈاکر کمپوز فائل. اس کو ڈیٹا بیس چاہیے جس میں اس نے اپنا ڈیٹا رکھنا ہے، جو ڈیٹا بیس اسٹیٹ سیو کرنی ہے وہ. اس کو ایک ڈیٹا ڈائریکٹری چاہیے جس میں اس نے اپنی فائل سیو کرنی ہے، جو میڈیا اپلوڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس نے سیو کرنا. تو وہ فائل اسٹیٹ یا ڈسک اسٹیٹ چاہیے اس کو. چوتھے اس کو سیکرٹس چاہیے جو اس نے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا ہے، مائی ایس کیو ایل سے جو بھی کنیکشن کرنا ہے تو اس کو چیزیں چاہیے، یوزر نیم، پاسورڈ وغیرہ. یہ 4 چیزیں چاہیے. اور اگر آپ اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کو فالو کریں جو میں نے ابھی اوپر بیان کیا ہے تو آپ کی جو رن ٹائم ہے وہ کنٹینرز رن ٹائم میں جائے گا. ڈیٹا ڈائریکٹری علیحدہ سے ہوگی، اس سیکرٹس علیحدہ ڈائریکٹری میں جائیں گے، وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو ڈیٹا بیس ظاہر ہے ورڈ پریس کے لیے فریش ڈیٹا بیس چاہیے تو وہ مائی ایس کیو ایل میں بنے گی. اب میں زیوم کر رہا ہوں کہ مائی ایس کیو ایل سروس آپ کو اویلیبل ہے، چاہے وہ لوکل اسی سرور پہ ہے یا وہ ریموٹ کسی سرور پہ ہے، علیحدہ سرور پہ جو بھی ہے. اس میں آپ لاگ ان کریں گے جس طریقے سے بھی، اور اس میں آپ ایک ڈیٹا بیس بنا لیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے، میرے کیس میں اسی ڈاکر سرور پہ مائی ایس کیو ایل چل رہا ہے، اس میں نے لاگ ان کر کے تو یہ میں نے ڈیٹا بیس بنا لی. جو پرسسٹنٹ ڈیٹا چاہیے ڈبلیو پی کانٹینٹ کے لیے ورڈ پریس کے کیس میں، وہ یہ ڈائریکٹری ہے، اس کے اندر وہ سیو کرے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کو بتایا کنٹینرز ڈیٹا ایک ڈائریکٹری ہوگی، اس کے اندر ہر ریپوزیٹوری، ہر ایپلیکیشن کی اپنی ڈیٹا ڈائریکٹری ہوگی اس کے نام سے. پھر اس کو جو ڈیٹا بیس سے کنیکشن کے لیے پاسورڈ وغیرہ چاہیے، یہ ساری انفارمیشن وہ کسی ENV فائل میں جائے گی، اور وہ ہم کریٹ کریں گے کنٹینر سیکرٹس کے اندر. اسی ایپلیکیشن کے نام سے ایک ڈائریکٹری کریٹ کریں گے، پھر اس کے اندر ہم وہ فائل کریٹ کریں گے. اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈاکر کمپوز میں پھر وہ فائل مینشنڈ ہوگی. جب یہ آپ تینوں چیزیں پریپیئر کر لیں گے، اور یاد رہے کہ یہ کوئی ایسا انہونا کام ہم نہیں کر رہے، کوبرنیٹس میں کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو ڈاکر میں ہم کر رہے ہیں نا. کوبرنیٹس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کام آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے. کوبرنیٹس میں بھی آپ کو ڈیٹا بیس بنانی ہے مینولی. آپ کو ڈیٹا ڈائریکٹری کے لیے جگہ پرووائڈ کرنی ہے جو کہ پرسسٹنٹ اسٹوریج کہلاتا ہے، جس کو PVC یا PVs یا PVCs کے تھرو اس کے کمبینیشن سے. سیکرٹس آپ کو مینولی بنانے ہیں، کانفگ میپس آپ کو مینولی بنانے ہیں. یہ سارے کام آپ نے مینولی کرنے ہیں، تو وہ ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی سیم ٹو سیم چل رہے ہیں کوبرنیٹس اور ڈاکر، صرف ایپلیکیشن کا یعنی اس کے کام کرنے کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے. اب ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ اپنی جو بلاک کی ریپوزیٹری ہے اس کو کلون کر لیا. کدھر؟ کنٹینرز رن ٹائم کے اندر. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کلون کرتے ہیں تو اس نام کی ڈائریکٹری خود ہی کریٹ ہو جاتی ہے، اس نام کی. یہاں تک وہی کام یہاں پہ ہوا. نیچے نظر آ رہا ہے کہ اب آپ لسٹ دیکھتے ہیں تو یہ فائل ڈائریکٹری کریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اوکے. اس فائل، اس کی یہ جو blog.demo.wp.com جو اپلیکیشن ہے ورڈ پریس بیس، اس میں کیا ہے؟ اس کی ڈاکر کمپوز فائل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اس میں بڑی سادی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ امیج یوز کرو ورڈ پریس کا کوئی XYZ امیج. ہمارے کیس میں ایکچولی ورڈ پریس 5.3 میں یوز کر رہا ہوں. اس کا ریزن ہے کیونکہ میں نے اس کو اپ گریڈ کر کے دکھانا ہے آپ کو. اس میں کچھ لیبلز ہیں. اس کی انوائرمنٹ فائل آپ دیکھیں کہاں سے لوڈ ہو رہی ہے. یہ انوائرمنٹ فائل ہے، یہ یہاں سے اس کے سیکرٹس لوڈ کر لے گا. پھر اس کا ڈیٹا کہاں سیو ہوگا؟ کنٹینرز ڈیٹا blog.demo.wp.com وہ ڈائریکٹری ہے جس میں اس کا WP کانٹینٹ نامی ڈائریکٹری اس پہ ماؤنٹ ہوگی یا میپ ہوگی. ویری گڈ. اور پھر ہم اس سائٹ کو مینولی اپ کر لیں گے. یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ کام تو آپ آلریڈی جانتے ہیں، لیکن صرف ایک دفعہ میں نے ریوائز کیا تاکہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں. جب آپ فرسٹ ٹائم ورڈ پریس ڈپلوائے کریں گے تو آف کورس
اس کا انسٹالر چلے گا، پھر وہ آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہاں تک میرے پاس آلریڈی سیٹ اپ کمپلیٹ ہے. وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مینولی میرا سرور جو ہے وہ ٹھیک چل رہا. میں اس پہ یوزر ڈپلائر کے طور پہ پہلے لاگ ان ہوتا ہوں تاکہ میں آپ کو سارا سرور دکھا سکوں. /home کے اندر یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کنٹینرز ڈیٹا، کنٹینرز رن ٹائم اور کنٹینر سیکرٹ نامی ڈائریکٹریز موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں ایڈمن ہوں، ڈپلائر یوزر اس کی ہوم ڈائریکٹری، اور ڈپلائر ٹو ڈاکر ٹول سیٹ کی ڈائریکٹری ہے. یہ یوزر نہیں ہے لیکن یہ ٹول سیٹ ہے. تمام ڈائریکٹریاں انڈر دی اونرشپ آف ڈپلائر کے، یعنی ڈپلائر ان کو اون کرتا ہے سوائے میری اور باقی لوگوں کی ہوم ڈائریکٹریاں چھوڑ کے. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں ہوم کنٹینرز رن ٹائم کے اندر، تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اپلیکیشنز ہیں جو ان کا اپلیکیشن کوڈ ہے. ٹریفک ریورس پراکسی، اس کی ڈیفینیشن یہاں پڑی ہے. بلاک ڈیمو کی ڈیفینیشن یہاں پڑی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور سائٹ ہے basicweb.webit.com، وہ بھی یہاں پہ پڑی ہے. اور ان کے اندر ان کی وہ فائلیں پڑی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اس پہ دکھائی ہیں ریڈ می میں، گائیڈ میں، کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مینولی ریکریٹ کر لیں، بٹ اینی وے فی الحال ہم صرف انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح بیسک ویب کے اندر سادی سی ڈائریکٹری ہے، اس میں ہماری کمپوز فائل ہے اور htdocs ہے جس کے اندر ہماری ایک فائل ہے index.html. یہ 2 ریپوزیٹوریز ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں چل رہی ہیں، ڈاکر کمپوز سے ڈپلائڈ ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. گٹ ہب نہیں، یہ یہاں پہ کھول لیتے ہیں اس کو، blogdemo.webit.com. یہ سائٹ یہاں سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بیسک ویب، اور یہ ایک سائٹ اور چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ریفریش، یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے. ہم اس کو یوز کریں گے ایز اے سمپل اپلیکیشن، جو ہم ایزیوم کریں گے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں لکھی ہے، اور اس کو ہم چینجز کریں گے تو یہاں پہ ریفلیکٹ ہوں گے. ویری گڈ. یہ وہ ریپوزیٹوریز ہیں، یہ بیسک ویب اس کی ریپوزیٹوریز ہیں، اور ریپوزیٹوری ہے، اور یہ ہے آپ کی بلاک ڈیمو. ٹھیک ہے، اس کی یہ فائلز ہیں یہاں پہ. گڈ، ویری گڈ. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا سارا سرور بھی ریڈی ہے، یوزر بھی کریٹڈ ہے، فائل اونرشپس کریکٹ ہیں، سب ٹھیک ہے. ڈپلوائے ٹو اپنا بلاک ڈیمو کی سائٹ سے ریلیٹڈ سارے کمپوننٹس آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. تو اسکرین کلیئر کر لیتے ہیں. list-l /home list-l. کنٹینرز رن ٹائم آپ نے آلریڈی دیکھ لیا جس میں بلاک ڈیمو پڑا ہوا ہے. کنٹینرز ڈیٹا میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. یہاں پہ بلاک ڈیمو بھی ہے، اور MySQL کی بھی ڈیٹا ڈائریکٹری یہیں پہ مینٹین ہو رہی ہے. بلاک ڈیمو میں کیا ہے، اس میں اس کے جو بھی WP کانٹینٹ کی جو فائلیں ہوتی ہیں اس میں پلگنز اور تھیمز، وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا، کنٹینر سیکرٹس میں کیا پڑا ہوا ہے، بلاک ڈیمو. اسکرین کلیئر کرتے ہیں. بلاک ڈیمو اس میں کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بلاک ڈیمو کے اندر کیا چیز ہے، app.environment ایک فائل ہے جس میں ہم نے وہ سارے سیکرٹس لکھے ہوئے ہیں جو کمپوز فائل میں، جن کا پتہ دیا ہوا ہے کہ اس فائل کو لوڈ کر لینا تو یہ ساری سیکرٹس لوڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں اپاچی رن یوزر کی لائنیں ایکسٹرا ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ ورڈ پریس کا امیج ان ویریبلس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس
یوزر کے طور پہ اپاچی کو رن کرو. جس سے ہوتا یہ ہے کہ ورڈ پریس جب رن ہوتا ہے تو اپاچی کا سرور پروسیس جب رن ہوتا ہے تو اس یوزر آئی ڈی کے طور پہ رن ہوتا ہے. پھر جو بھی فائلز آپ اپلوڈ کرتے ہیں، امیجز، میڈیا فائلز، وٹ ایور، وہ جب ڈیٹا ڈائریکٹری میں جاتی ہیں تو ڈیٹا ڈائریکٹری تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈر دی اونرشپ آف ڈپلائر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس وقت اپاچی کا پروسیس اس ڈائریکٹری میں رائٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی اونرشپ اور پروسیس کی اونرشپ سیم ہے. اچھا، تو میں نے آپ کو اس ایپلیکیشن کے سارے کمپوننٹس دکھا دیے اور یہ یہاں سے چل بھی رہی ہے. اوکے، اگر آپ چاہیں تو میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ رن ٹائم میں جا کے، بلاک ڈیمو میں جا کے ہم اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ڈاکر کمپوز، docker compose -f docker compose server file stop. ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں remove -f. ٹھیک ہے، list -l. اب اس کو میں کہتا ہوں git pull latest changes، وہاں سے لے آؤ. تو یہ کچھ لیٹسٹ چینجز وہاں سے لے آیا. ٹھیک ہے، list -l، میں نے کچھ فائلیں ری آرگنائز کی ہیں تو یہ لیٹسٹ فائلز ہیں. اوکے، ڈاکر کمپوز ابھی اسٹاپڈ ہے نا، تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں براؤزر میں کہ ابھی وہ رسپانس نہیں آئے گا اس سے. بلاک ڈیمو، یہ دیکھیں آپ، یہ ابھی نہیں چل رہا. میں اس کو مینولی اپ کرتا ہوں. ڈاکر کمپوز -فائل ڈاکر کمپوز سرور فائل اپ -d. تو اس نے کیا کیا، اس نے لیٹسٹ 5.3 کا امیج پول کیا جو ہم نے ڈاکر کمپوز میں لکھا ہوا ہے. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کدھر ہے. یہ دیکھیں، یہ بلاک ڈیمو wbit.com کے اندر ڈاکر کمپوز server.yaml، اس کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ اسی حساب سے وہ اس امیج کو یوز کر رہا ہے. یہ لیں، وہ چل گیا. ڈاکر کمپوز PS، یہ رننگ ہے. براؤزر میں دیکھ لیتے ہیں، ریفریش، تو یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، انسٹالر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ آلریڈی ڈپلائڈ تھا، صرف ہم نے امیج کا ورژن چینج کیا ہے بس. ڈیٹا بیس میں کوئی چینج نہیں آئی، کسی چیز میں کوئی چینج نہیں آئی، تو یہ چل رہا ہے. ٹھیک، ویری گڈ. اوکے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گائیڈ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ، کدھر ہے گائیڈ ہماری؟ یہ تو ہم نے مینولی دیکھ لیا کہ سب چل رہا ہے. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ڈپلوائر ٹو ڈاکر کام کیسے کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ ڈپلوائر ٹو ڈاکر 2-3 ٹولز کا سیٹ ہے، جس میں مین جو ٹول ہے وہ ہے ڈپلوائر. وہ کام کیسے کرتا ہے کہ deploy.shell ایک اسکرپٹ ہے جو کرون کے تھرو ہر منٹ کے بعد چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کنٹرول لوپ ہے، اور یہ ایک خاص ڈائریکٹری میں جا کے دیکھتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی ٹاسک فائل ہے. اگر ہوتی ہے تو وہ اس کو اپلائی کرتا ہے. اب اس کو ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر پہ، سرور پہ، یعنی اس کا طریقہ یہاں لکھا ہوا ہے. میں نے آلریڈی یہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے، تو میں دکھا دیتا ہوں کدھر ہے. اسکرین کلیئر، cd deploy to docker. یہاں پہ یہ ٹول سیٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مین فائل ہے اور یہ اس کی ایک سپلیمنٹری فائل ہے اور یہ تیسرا ٹول ہے. اوکے، تو یہ ڈپلوائڈ ہے، اس کا سٹیپس یہ ہیں. اچھا، اس کے بعد کرون جاب ڈپلوائر کے طور پہ آپ نے کرون جاب سیٹ کرنی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کرون ٹیب -l، یہ بھی موجود ہے کرون جاب ایز یوزر ڈپلوائر.
اب ڈپلوئر ڈاٹ شیل کو ہم نے کانفیگر کرنا ہے. اس میں 3 ویریبل ہیں، وہ آپ نے سیٹ کرنے ہیں. ایکچولی اگر آپ ابھی تک کی گائیڈ فالو کر رہے ہیں تو ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی طریقے سے کانفیگرڈ ہے. وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. لیس ڈپلوئر ڈاٹ شیل، جس میں کہ یہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، اسٹارٹ یوزر ڈیفائنڈ ویریبل سے لے کے اینڈ یوزر ڈیفائنڈ ویریبل، اس سے باہر نہیں آپ نے جانا. اس کے فیوچر ورژن میں میں اس کو کانفگ فائل میں لے جاؤں گا اور یہ اسکرپٹ کو کبھی بھی چھیڑنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. کنٹینر رن ٹائم ڈائریکٹری بتانی ہے کہ آپ کے جو کنٹینرز کا جو کوڈ ہوگا وہ کہاں سے چلے گا. مین ڈائریکٹری وہ یہ ہے، اس کے اندر پھر وہ سب ڈائریکٹریاں خود ہی بناتا جائے گا. ڈپلوائر ٹو ڈاکر ٹول سیٹ کہاں پڑا ہوا ہے، اس کا پاتھ یہاں پہ لکھ دیا ہے. اور ڈاکر کمپوز فائل کا نام کیا ہے آپ کے پروجیکٹس میں، آپ کس فائل نیم کو یوز کرتے ہیں. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سرور کے لیے علیحدہ فائل ہو، ڈاکر کمپوز ڈاٹ سرور ڈاٹ یامل. لیکن اگر آپ ڈاکر کمپوز ڈاٹ یامل یوز کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ نے وہ بتانا ہے کہ فائل کا نام ہے ڈاکر کمپوز ڈاٹ یامل. بس یہ آپ نے سیٹ اپ کر دیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ وہ ایس ایس ایچ کی ہم نے پیئر جنریٹ کیا تھا اور سرور پہ ڈال دیا تھا. وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سرور ہے نا اور یہ ڈپلوائر یوزر ہے. تو اس کے اندر ہوم ڈائریکٹری میں کیٹ ڈاٹ ایس ایس ایچ آتھورائز کیز کے اندر یہ وہ پبلک کی ہے ایک پیئر کی جو میں نے یہاں ڈال دی ہے. اور وہ کی جب جنریٹ کی تھی تو وہ یہاں پر ہے، یہ وہ کی ہے ایس ایس ایچ. ابھی میں نے ڈیلیٹ کر دی، سوری. 8 منٹ، یہ 8 اگست کی ہے، وہ ریکریٹ کرنی ہے. خیر کوئی بات نہیں، وہ ہم کر لیتے ہیں کریٹ. ایس ایس ایچ کی یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک کی جنریٹ کرو ED 25519 ٹائپ کی، اور اس کا نام ہوگا یہ پبلک کی کا نام ہے. پھر اسی کے آگے ڈاٹ پب لگا کے پبلک، یہ پرائیویٹ کی کا نام ہے، اسی کے آگے ڈاٹ پب لگا کے پبلک کی بن جائے گی. یہ لیں، اس کو پاس فریز نہیں دینا کیونکہ یہ اس نے CI سسٹم نے سرور کو ایکسیس کرنا ہے. ہر دفعہ تو آپ پاس فریز نہیں ڈال سکیں گے نا، تو اس کے لیے آپ کو پاس فریز نہیں دینا. کی کریٹ کرتے وقت ایمٹی رکھنا. یہ کی کریٹ ہو گئی لسٹ مائنس LTRH ایسے. اب یہ کی مجھے وہاں پہ ڈالنی پڑے گی سرور میں کیونکہ پچھلی کی میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں. تو اس کو ہم کیٹ کر لیتے ہیں، ڈاٹ پب، اور اس لائن کو کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم سرور میں جا کے کہتے ہیں کہ ایڈٹ دس فائل، اور اس کے اندر یہ لائن ایڈ کر دو. یہ پبلک کی آ گئی، اور جو پرائیویٹ کی ہے اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ پرائیویٹ کی ہے، ٹھیک ہے. عموماً اس کو بہت خفیہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم ابھی ڈیمو دے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے. اوکے، گائیڈ کو دیکھتے ہیں. گائیڈ کہتی ہے جی کہ سیٹ اپ ایس ایس ایچ کی CI/CD انوائرمنٹ ویریبل فار بلاک ڈیمو .www.com ریپوزیٹری. اور وہ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ کی کو بیس 64 میں کنورٹ کرنا ہے. یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں یہ جو بلاک ڈیمو کی ریپوزیٹری ہے، اس کی CI/CD سیٹنگز میں جائیں، CI/CD میں، وہاں انوائرمنٹ ویریبل آپ کو کریٹ کرنا ہے اس نام سے، SSH کی کے نام سے. ہوتا یہ کہ جب ملٹی لائن کی پرائیویٹ کی ہوتی ہے یا ملٹی لائن کی ویلیو کوئی ہوتی ہے تو اس کو انوائرمنٹ ویریبل میں سیو کرنا رسکی ہوتا ہے، کہ کبھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لائن اینڈنگ صحیح لے گا یا نہیں لے گا. اس لیے ہم کرتے یہ ٹیکنیک کہ اس پرائیویٹ کی کو ہم پورا بیس 64 میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایسے. ڈپلوائے فرام ڈاکر، اس پر پرائیویٹ کی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پائپ کرو بیس 64 مائنس ویڈتھ 0 یا پیڈنگ 0. تو اس نے وہ ایک لمبی لائن بنا دی. دیکھیں آپ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک
لمبی لائن ہے اس کو اب ہم کاپی کر لیں گے. یہ ملٹی لائن نہیں ہے، یہ ایک لمبی لائن ہے. اور یہاں اپنی ریپوزیٹوری میں ویریبلز میں جا کے اس نام کا، یہ ضروری ہے کیونکہ میں CI فائل میں اس ویریبل کو یوز کرتا ہوں. اس نام کا آپ نے ویریبل بنانا ہے اور اس کو آپ نے کریٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. گائیڈ کو چیک کرتے ہیں. یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب اتنا کام ہو گیا تو بیسیکلی یہ اسٹیپ ایک اور لیول بعد آنا چاہیے. یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم چونکہ ہم نے ٹول سیٹ اپ کر دیے تو ہم سسٹم کی لاگز دیکھنی شروع کر دیں کہ سسٹم کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں. وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو میں ایک اور ٹرمینل پہ اسی سرور پہ لاگ ان ہو جاؤں گا اور وہاں پہ میں فائلز دیکھوں گا فالو اپ موڈ میں. ہوم ہوم ڈپلوائے ٹو ڈاکر لاگز *log فائلز. تو یہ جو ہے یہ وہ لاگ فائلز ہیں اور یہ ہر منٹ بعد یہاں پہ ایک انٹری آئے گی اس فائل میں. اس طرح کی انٹری آئے گی ایوری منٹ. تو وہ ہم دیکھ لیں گے، اس پہ ہم ٹائم نہیں لگاتے کیونکہ اب اگلا منٹ کب چڑھے گا وہ مجھے نہیں پتہ. ادھر واپس آتے ہیں اور اس سٹیپ کو میں بھی کرتا ہوں. اس کو میں ایڈٹ کر دوں گا ریڈ می کو، اور ایکچولی میں ابھی کر دیتا ہوں ورنہ پھر میں بھول جاؤں گا دوبارہ. کدھر ہے ڈپلوائے ٹو ڈاکر. اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں مانیٹر لاگ فائلز. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اوپر. اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، سیو. چلیں جی، اور اس کو میں کہتا ہوں گیٹ اسٹیٹس گیٹ ایڈ ریڈ می گیٹ کامنٹ -m اپڈیٹڈ ریڈ می. ٹھیک ہے، گیٹ پش. ٹھیک ہے، اوکے. یہ اس لیے کرنا ضروری تھا تاکہ ہم سیکوینس میں کام کریں. یہ میں نے پیج ریلوڈ کر لیا. اس میں کیا ہے کہ ہم نے سیٹ اپ SSH کی کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اب لاگ فائلز کو مانیٹرنگ پہ لگا دینا. وہ ہم نے اس ٹرمینل میں یہ لگا دیا. یہ دیکھیں ایک اور انٹری آ گئی 12:12 سرور ٹائم. اسکرپٹ سٹارٹ ہوا ڈپلوائر، اس کو کوئی ٹاسک نہیں ملا، وہ ساتھ ہی اس نے فنش کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہر منٹ بعد ایسے چلتا رہے گا. یہ ایک اور انٹری آ گئی. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ٹول سیٹ ہے اور سرور اور پورا میکانزم وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اب صرف کس چیز کی دیر ہے کہ CI سسٹم اس کو ٹاسک فائل دے اور وہ اپنا کام کرے. اوکے، اب یہاں پہ جو اگزامپل ہے وہ ہے بلاگ ڈیمو کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو ایک سمپل اگزامپل دی جائے، پھر ہم بلاگ ڈیمو کو بھی اٹینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم پاز کرتے ہیں، اس گائیڈ کو یہاں پاز کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں اپنی سادی بیسک ویب نامی ریپوزیٹوری میں اور اس کو پہلے ہم چلا کر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا آؤٹ پٹ آ رہی ہے. ریفریش. ورژن 1.7 اس سے ڈسپلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. ہم اس میں ایک چینج کرتے ہیں. وہ چینج کیا ہے؟ یہ وہ ریپوزیٹوری ہے بیسک ویب. ٹھیک ہے، اس میں ہم چینج کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 1.08. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ دو ریپوزیٹوریز ہیں، ایک سادی ہے اور ایک ورڈ پریس والی ہے. یہ بالکل سادی ہے، اس کی مثال پہلے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کر دیا 1.08، اس کو کہا سیو. اب آپ اس کو یہ تصور کر لیں کہ آپ نے اس میں کوئی فیچر نیا ڈال دی ہے سارٹ آف، تو ظاہر ہے کوڈ میں چینج آ گئی. یہ ہمارا کوڈ ہے جس میں چینج آ گئی. ٹھیک ہے، اور ورڈ پریس کی مثال میں اس نے کہا تھا کہ یہ آپ CI فائل لکھیں. تو وہی کام ہم اپنی بیسک ویب کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس میں ایک CI فائل ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ والا کوڈ ڈپلوائے دی ایپلیکیشن. یہ آپ نے ایز اٹ از
سوری یہ بہت نیچے آ گیا. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. اور 3 ویریبلز آپ نے اس کو یہ والے بتانے ہیں کہ سرور، یہ یاد رہے کہ یہ سی آئی کی فائل ہے جس کو ہم نے بتانا ہے کہ سرور کا پتہ کیا ہے. تو یہ سرور کا پتہ ہے، اس سرور پہ کس یوزر سے لاگ ان کرنا ہے وہ یہ لکھا ہے، اور اس سرور پہ ٹاسکس کی ڈائریکٹری کا کیا پتہ ہے وہ یہ لکھا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ ہو گئے ہمارے 3 ویریبل سیٹ. بیچ میں یہ لنٹ کی جو جواب ہے یہ ایکسٹرا ہے. HTML کے کیس میں ہمیں لنٹ PHP کا لنٹر نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اب یہ موجود ہے تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں ایز اٹ از. اب کیا ہوا کہ ہم نے اپنی سادی جو ریپوزیٹوری ہے بیسک ویب والی، اس میں کوڈ میں بھی چینج کی اور اس میں CI کی فائل بھی بنا دی. CI فائل کا نام صرف چینجڈ ہے، اس کا نام ہے .disabled. اس کا نام ہونا چاہیے صرف git.gitlab-ci.yaml بس. تو اس کو ہم یہاں رینیم کر لیتے ہیں. سیو میں نے کر لیا آلریڈی، اس کو رینیم کرتے ہیں. اس کے آخر سے .disabled ہٹا دیتے ہیں. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، .gitlab-ci.yaml. تو گائیڈ جو ہے ورڈ پریس کی ایگزامپل فالو کر رہی ہے. اس نے کہا جی کہ آپ یہ کدھر گیا، آپ یہ فائل بنائیں، پھر آپ اس فائل کو پش کریں. ٹھیک ہے، یہ اس کو گٹ لیب کو ایڈ کر رہا ہے. یہی کام ہم اپنی بیسک سائٹ کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری فائل، اس کو ادھر ہی ٹرمینل پہ جاتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ لکھتے ہیں گیٹ اسٹیٹس. تو اس میں بتا رہا ہے کہ 2 کام ہوئے کہ htdocs index.html میں چینج آئی ہے. ٹھیک ہے، ورژن 1.8 کر دیا ہم نے، اور GitLab CI YAML .disable ڈیلیٹ ہوئی ہے اور نئی فائل کریٹ ہوئی ہے. اگر میں git move کی کمانڈ یوز کرتا تو یہ آلریڈی چینج ڈیٹیکٹ کر لیتا اس کو، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. ہم یہاں لکھتے ہیں git add index htdocs index.html git commit updated code in the file. ٹھیک ہے، کوڈ چینج کرنے کے ہی برابر ہے نا. git status git add .gitlab ci.disabled. یہ اس لیے ایڈ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ آپریٹنگ سسٹم سے ریموو ہوگی، تو گٹ کو بتانا ہے کہ یہ ریمووڈ ہے. git add .gitlab ci YAML، اور اس کو ہم کہیں گے ایک ہی کمٹ git -m renamed GitLab ci.yaml. ٹھیک ہے، بس یہ کمنٹ کافی ہے. گٹ اسٹیٹس کوئی ایررز نہیں ہے. گٹ پش، اچھا گٹ پش کرنے سے پہلے انٹر نہیں کر رہا. گٹ پش کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ بیسک ویب ابھی 1.7 پہ ہے، ریفریش کیا ہے. اور بیسک ویب کی ہم پائپ لائنز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ CI/CD پائپ لائنز یہ کھول لیا میں نے یہاں پہ، اور یہ بتا رہا ہے کہ گھنٹہ پہلے اس کی ایک پائپ لائن چلی تھی جو پاس ہوئی. یہ اس ویڈیو کے بنانے سے پہلے میں ایک تجربہ کر رہا تھا، اس وقت یہ پائپ لائن چلی تھی. پھر میں نے دوبارہ ڈسیبل کر دی فائل، اب آپ کے سامنے پھر سے انیبل کی ہے. ابھی کوئی پائپ لائن نہیں چل رہی. ریفریش کریں، اس وقت کوئی پائپ لائن نہیں چل رہی، کوئی ٹاسک نہیں ہے. ویری گڈ. اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں گٹ پش. اور ایک اور بھی کام ایکسکیوز می، وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنی لاگ فائلز دیکھ لیتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈپلائر جو ہے وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے، وہ چلی جا رہا ہے ادھر ایوری منٹ. ٹھیک ہے، گٹ پش. گٹ پش کے بعد ہم سیدھا جاتے ہیں براؤزر میں. یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے ایک پائپ لائن، اور یہ بھی چلے گی، رننگ میں آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں اس کے 2 ٹاسک ہیں، ایک ہے چیک جس میں لنٹر ہے، اور ایک ہے ڈپلوائے. تو یہ 2 سٹیجز ہیں اس کی، اور میں یہیں سے بس دیکھ لوں گا کہ یہ دونوں گرین ہو جائیں. آپ چاہیں تو یہ اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں باری باری کہ
کون سی ٹاسک کیا کام کر رہا ہے، کون سا جاب کیا کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو جاب ہے ڈپلوائے، یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو یہ ٹاسک فائل سرور پہ پھینک دے گا، اور پھر ہم سرور پہ چلے جائیں گے، دیکھیں گے کہ کیا اس کو کوئی ٹاسک ملا ہے ڈپلائر کو، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم گئے سرور پہ، اور سرور پہ اب ہم انتظار کرتے ہیں اگلے منٹ کا کہ ڈپلوائر پھر سے چلے اور اس کو ٹاسک فائل مل جائے۔ جب ٹاسک فائل مل جائے گی تو پھر وہ اس کے اوپر کام کرے گا، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کام کرے گا۔ کم آن، مین وائل کوئی اور چیز ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، چند سیکنڈ انتظار کر لیتے ہیں۔ اوکے، یہاں پہ یہ میسج پہلا تو وہی آیا کہ اسٹارٹنگ دا اسکرپٹ، اس کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے ایک ٹاسک فائل ملی ہے، اور ٹاسک فائل ہے basic-web.wbit.com کے لیے۔ اس نے اپنے سینیٹی چیکس کیے، اس نے دیکھا کہ گٹ کا ہیش چینج ہو گیا ہے، پرانا ہیش جو ڈائریکٹری کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو مجھے چینجز پل کرنی ہے۔ تو اس نے وہ چینجز پل کی اس ڈائریکٹری میں جا کے، پھر اس نے پرانا گٹ ڈاکر کمپوز اپلیکیشن سٹاپ کر دی، پرانے انٹرمیڈیٹ کنٹینرز بھی سٹاپ کر دیے یوزنگ فورس ریموو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس نے سٹارٹ کیا ڈاکر کمپوز کو، اور پھر اس نے بتایا کہ گٹ پل بھی ہو گیا اور ڈاکر بھی سکسیسفل ہو گیا۔ اس نے یہ ایک علیحدہ لاگ فائل میں بھی لاگ کر دی ہے یہ انفارمیشن، اور وہ لاگ فائل ہے یہ والی، جس میں اس نے بتایا کہ اتنے بجے اتنے منٹ پہ، اس تاریخ کو اتنے منٹ پہ یہ ریپوزیٹوری مجھے دی گئی تھی، اس کا ہیش یہ تھا لیٹسٹ، اور اس کو میں نے گٹ پل بھی کر لیا اور ڈاکر بھی اس کو ڈپلوائے ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا۔ جب یہ کام سارے ہو گئے تو پھر ڈپلائر نے اس ٹاسک فائل کو ریموو کر دیا اور پھر فنش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہم جتنی دیر ہم نے بات کی اس میں پھر سے وہ چلائے، لیکن اب اس کے پاس کوئی ٹاسک نہیں تھا، تو فنش بھی ہو گیا۔ تو ہماری جو چینج ہے، جو ہم نے 1.0.7 کو 0.8 کر دیا تھا HTML فائل میں، وہ آل دا وے CI سے ہوتی ہوئی سرور پہ پہنچ گئی، اور سرور نے اس کو، سرور پہ جو ٹول تھا اس نے اس کو ڈپلوائے کر دیا۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ ہم نے صرف براؤزر میں جا کے ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی وہ چینج آ گئی ہے۔ یہ براؤزر ہے، اس کو کہا ریفریش ایسے، اور یہ لیں وہ چینج یہاں پہ ریفلیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کوئی ہم نے اس میں کوئی مینول کام نہیں کیا، صرف جو کوڈ میں چینج تھی وہ تو کرنی ہی تھی، تو وہ گٹ میں پش ہوئی، وہ دوسری سائٹ پہ جا کے لینڈ ہو گئی۔ بہت اچھا، اب ہم گائیڈ کو چیک کرتے ہیں اپنی۔ گائیڈ نے جو اگزامپل دی وہ ورڈ پریس کی تھی۔ اب ہم یہ سارے سٹیپ سادی اپلیکیشن کے ساتھ کر چکے ہیں، لاگز بھی دیکھ چکے ہیں، اس نے سارا ہمیں وہی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ گٹ لیب کا انٹرفیس بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پائپ لائنس چلیں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور پھر بلاگ کی امیج آ جائے گا۔ ہم نے اب بیسک ویب سائٹ دیکھی ہے، اب ہم بلاگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہی سٹیپس کرتے ہیں بلاگ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم نے لاگ مانیٹرنگ شروع کر دی ہے آلریڈی۔ اب اس سٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، سیٹ اپ CI فار بلاگ ڈیمو، جس کے لیے ہم جائیں گے کوڈ فائل میں، کدھر ہے، blogdemo.wbit.com کی ڈاکر کمپوز، آلریڈی یہ سب ٹھیک تھی، پہلے سے ڈپلوائڈ تھی۔ اس میں جو چیز چینج کرنی وہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈاکر کمپوز کی، اس کی گٹ اگنور کی جو فائل ہے، نہیں گٹ اگنور کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس کی وہ گٹ لیب CI YAML فائل کہاں گئی، وہ کیوں نہیں مجھے نظر آ رہی۔ یہاں جاتے ہیں اس کے اندر، فور list -l، ہاں یہ ہے نا یہاں پہ، یہ اصل میں یہ ریفریش نہیں ہوا، اوکے اب یہ ٹھیک ہے۔
یہ GitLab CI.YAML. اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہی ساری انفارمیشن ہے. اس میں بھی سرور کا پتہ کیا ہے، اس سرور پہ یوزر کا نام کیا ہے، اس پہ ٹاسک ڈائریکٹری کا نام کیا ہے، اور ڈپلوائے امیج کی جو کوڈ ہے وہ آپ نے ایز اٹ از مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک CI.YAML فائل ہے، لیکن اس کا ہم کریں گے کیا کہ اس کو ہم نے ری نیم کرنا ہے. اس ایپلیکیشن میں ہمیں صرف آٹومیشن انیبل کرنی ہے جو GitLab CI سے آئے گی. تو میں اس کو کرتا ہوں git move.gitlab ci.yaml. اس کو کر دو GitLab ci.yaml .disable سے چینج کر کے .yaml میں کر دو. git status اس نے بتایا کہ صرف ایک چینج ہے، وہ یہ ہے. اس کو میں کہتا ہوں git commit -m renamed or better is enabled GitLab CI file. ٹھیک ہے، git push کرنے سے پہلے اچھا یہ رینیم ہو گئی چونکہ، تو ادھر اس نے مجھے ایک ایرر دیا ہے کہ جی یہ فائل غائب ہو گئی ہے میرے لیے. کوئی بات نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. git push سے پہلے ہم براؤزر میں ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے. یہ چل رہی ہے اس وقت، یہ چل رہی ہے. اوکے، اور لاگز کیا کہتی ہیں یہ بھی دیکھ لیں. لاگز بتا رہی ہیں کہ کوئی ٹاسک نہیں ہے کافی دیر سے، تو وہ صرف لوپ میں چلی جا رہا ہے. اوکے، یہاں پہ ہم کہتے ہیں git push. پائپ لائن نہیں دیکھی میں نے، سوری، forgive me. پائپ لائن کہاں ہے اس کی؟ یہ بلاک ڈیمو ہے، CI/CD پائپ لائنس. اس کی بھی پائپ لائن 1 گھنٹہ پہلے چلی تھی اس ویڈیو سے پہلے. اب ہم نئی پائپ لائن رن کریں گے جو git push سے آٹومیٹکلی رن ہوگی. اب ہم کرتے ہیں جی git push. فائنلی کدھر ہے ہمارا git push؟ یہ ہے، انٹر. اس کو براؤزر پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک پائپ لائن نظر آئے گی نئی، یہ آ گئی. اور اس کو آپ کلک کریں گے تو آف کورس وہی سارا کچھ بتائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہم صرف اس کا انتظار کریں گے دونوں گرین ہو جائیں، تو پھر ہم سرور پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سرور پہ یہاں پہ اپنا وہ چل رہا ہے اسکرپٹ. اوکے، اس کا انتظار کرتے ہیں، یہ ابھی تک رننگ ہے. کم آن، جب یہ پاس ہوگا تو یہ وہاں فائل مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب فائل وہاں پہنچ گئی. یہ ہو گیا. اب ہم سرور پہ جاتے ہیں، اور سرور کو بھی فائل مل گئی اتنی دیر میں. اس کا ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ اسی وقت اس نے چیک کیا تو اس کو فائل مل گئی. اسٹارٹنگ دا اسکرپٹ، پروسیسنگ ڈپلائمنٹ ٹاسک فائل، اور اب کی دفعہ اس کو ٹاسک فائل ملی ہے blockdemo.wbit.com. سارا کچھ ٹھیک ہے. گیٹ ریپوزیٹری کا ہیش اس کو ملا، یہ تھا. اور یہ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. گیٹ ریپو کا ہیش تھا اینڈنگ ان 67D. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہمارا جو لیٹسٹ ہیش ہے یہ ہے 67D جو پائپ لائن نے بھی پک کیا ہے. اور اگر آپ فائلز میں جا کے دیکھیں، فائلز میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اوپر ٹاپ موسٹ یہ ہیش ہے لیٹسٹ یہاں پہ. تو ہمارے ٹول نے صحیح پک کیا ہے، اور اس نے چیک کیا کہ لوکل ڈائریکٹری کا ہیش تو ڈیفرنٹ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے لیٹسٹ چینجز پل کرنی ہے. پل کر کے اس نے ڈاکر کمپوز اسٹاپ کیا، پرانا امیج ریموو کیا، نیا بلڈ کیا، اور پھر اس نے اپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیا. اور اس نے ریکارڈ کیا کہ گیٹ پل بھی ٹھیک ہوا ہے، ڈاکر بھی سکسیسفل رہا ہے. وہ اس نے لاگ کیا ہے deploy.done.log میں. وہ فائل یہ ہے جس میں یہ ساری انٹری آ گئی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا، اس نے ٹاسک فائل کو ریموو کر دیا، اور اس کے بعد فنش رننگ دا اسکرپٹ. اور اس کے بعد جتنی دیر ہم بات کر رہے تھے تو یہ اسکرپٹ پھر سے چلا ہے، لیکن اب اس کے پاس کوئی اور ٹاسک نہیں تھا. ہم نے دیکھنا یہ کہ کیا ہماری ویب سائٹ چل رہی ہے یا فوت ہو گئی. تو اس کو ہم چلا کر دیکھ لیتے ہیں. تو یہ چل رہی ہے. جو آخری کام میں نے آپ کو کر کے دکھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ میں لاگ ان کرتا ہوں
تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس اپ گریڈ ریکوائرڈ ہے. چلیں کر دیتے ہیں کیونکہ ورژن چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم لاگ ان کرتے ہیں. ایڈمن سیکرٹ پاسورڈ. ٹھیک ہے, اوکے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ورڈ پریس کی ڈپلائمنٹ ہے یہ چل رہی ہے ورژن 5.3.2 کیونکہ یہی ہم نے اپنی کمپوز فائل میں دیا تھا. یاد ہے؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. ہماری جو کمپوز فائل ہے اس کی بلاک ڈیمو کی, اس میں لکھا ہوا ہے ورڈ پریس 5.3 اور 5.3.2 جو تھا وہ 5.3 کا لیٹسٹ ورژن تھا. اس کے بعد 5.4 آ گیا, اس لیے وہ ورڈ پریس کا وہ ورژن دکھا رہا ہے ایگزیکٹ براؤزر کے اندر. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ 5.3.2 آ رہا ہے وہاں پہ. اب ہم کیا کریں گے کہ براؤزر میں ہم نے ویریفائی کر لیا, اب ہم اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور کس طرح کریں گے کہ ہم صرف اپنی ڈاکر کمپوز میں جا کے کہہ دیں گے کہ جناب ورژن کر دو چینج بڑھا کے 4. ٹھیک ہے, بس اتنی چینج, اور وہ ہم نے کوڈ میں کی ہے. جو ہماری ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ کوڈ میں چینج آٹومیٹکلی ڈاکر پہ ڈپلوائے ہو جائے. اس کو میں کہتا ہوں سیو. یہ سیو ہو گیا. ادھر جا کے کہتا ہوں گیٹ اسٹیٹس. اس نے کہا یہ فائل میں چینج ہے. گیٹ ڈیف مجھے بتا رہا ہے کہ 5.3 نکل گیا, 5.4 ایڈ کیا. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. گیٹ ایڈ ڈاکر کمپوز سرور ڈاٹ یامل گیٹ commit -m updated WordPress version. ٹھیک ہے, git push سے پہلے پائپ لائن, اس کی پائپ لائن یہ ہے, ابھی کوئی لیٹسٹ پائپ لائن نہیں چل رہی, اور لاگز جو ہیں یہ چلی جا رہی ہیں, ان کو کوئی ٹاسک نہیں ملا ابھی تک. ٹھیک ہے, ایسے. چلیں اب ہم کرتے ہیں گیٹ پش. بسم اللہ, یہ پش ہو گیا. اب ہم جاتے ہیں پائپ لائنز کو دیکھتے ہیں. یہاں ایک نئی پائپ لائن آ جائے گی یہ, اور اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے ہر دفعہ جب یہ چلتا ہے تو اس کو تقریباً 30 سیکنڈ لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گیٹ لیب جو ہے وہ پائپ لائنز کے لیے فری منٹس دیتا ہے. پبلک ریپوزیٹوریز کے لیے 2000 منٹ اور پرائیویٹ ریپوزیٹوریز کے لیے 400 منٹ. تو یہ آپ جتنی دفعہ بھی اس کو رن کریں گے اور وہ پائپ لائن جتنا ٹائم لے گی وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوگا, اور ایک دن آپ کو ایک ای میل آئے گی کہ جی وہ آپ نے آدھے سے زیادہ منٹ تو یوز کر لیے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو پسوڑی پڑے گی کہ جی آپ اس کا کیا کریں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا رنر رن کریں اپنے سرور پہ یا اپنے گھر کے کمپیوٹر پہ یا کہیں بھی. وہ بات کی بات ہے. ابھی یہ جاب کمپلیٹ ہو گئی. لاگز دیکھیں, لاگ بھی کارآمد ہیں کیونکہ اسی دوران اس کو ٹاسک فائل مل گئی اور اس نے دیکھا کہ جی چینج آئی ہے بلاک ڈیمو میں, تو اس نے وہ پل کیا, پرانا سٹاپ کیا, نیا رن کیا اینڈ سو آن, اور یہ سکسیسفل ہو گیا اینڈ دیٹس اٹ. ہم نے ویژولی صرف ویریفائی کرنا ہے. تو ہم جاتے ہیں ادھر ڈیش بورڈ. وہ چونکہ ریسٹارٹ ہوا ہے تو ڈیش بورڈ نے کہا جی سیشن ٹائم آؤٹ ہو گیا. سیکرٹ پاسورڈ, اس کو کیا لاگ ان. تو یہ 532 اس لیے دکھا رہا ہے کہ ابھی تک پرانا پیج ہے, کیش میں سے آ رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریفریش. تو 532 سے جب 54 پہ گیا تب بھی ڈیٹا بیس ریکوائرڈ ہے, اپڈیٹ ریکوائرڈ ہے, وہ ہم نے اپڈیٹ کر دیا. تو جانا کنٹینیو. یہ لیں جی, اب یہ نیا پیج آ گیا جس میں بتا رہا ہے کہ ہم 542 رن کر رہے ہیں کیونکہ وہی ہم نے کمپوز فائل میں بتایا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے چینج کی, وہ ہم نے چینج گٹ لیب میں پش کی. گٹ لیب نے سی آئی نے ڈیٹیکٹ کی, سی آئی نے ڈاکر سرور کو ٹاسک فائل دے دی. ادھر ڈپلائر نے ٹاسک فائل کو جیسے ہی دیکھا اس نے نیا اس کو ڈپلوائے کر دیا.
یہ میں نے 3 دفعہ کنٹینرز رن ٹائم کیوں لکھا ہوا ہے؟ ایک کنٹینرز ڈیٹا ہونا چاہیے، کیا اسٹوپڈ ہوں میں. بٹ اینی وے یہ ڈائیگرام امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ویری گڈ، ٹھیک ہے، سیف. اچھا چلیں جی، تو ہمارا جو آبجیکٹیو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم گائیڈ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہے. سیٹ اپ CI/CD فار بلاک ڈیمو یہ ہم نے کر لیا. ڈپلوائے ورڈ پریس تھرو CI/CD ہو گیا. ہم نے یہ پائپ لائنز دیکھ لیں، سارا ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا. اب وہ گائیڈ میں یہ بھی ہے کہ باقی کے 2 ٹولز کون سے ہیں. ایک سسٹم ڈی سروس ہے، اور وہ یہ سروس فائل موجود ہے ریپوزیٹوری میں. آپ جب اس کو کلون کریں گے تو آپ کو فائل ملے گی. آپ نے اس فائل کو اس جگہ پہ پلیس کر دینا، اور پھر اس میں سٹیپس لکھے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے اور آپ نے یہ بھی کرنا ہے، جس سے یہ فائل ایکٹیویٹ ہو جائے گی. یہ فائل یہ کرتی ہے کہ جب سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈاکر سروس جب سٹارٹ ہو چکتی ہے اس کے بعد یہ ایک سٹیپ رن کرتا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی کنٹینرز رن ٹائم ڈائریکٹری میں جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کون کون سی ڈائریکٹریوں میں گٹ ہے. ڈائریکٹری گٹ نامی ڈائریکٹری، اس کا مطلب وہ گٹ کی ریپوزیٹوریز ہیں. وہاں جا کے گٹ پل کی کمانڈ رن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو اس ریپوزیٹوری کی لیٹسٹ چینجز ہیں وہ پل ہو جائیں. جب وہ پل ہو جاتی ہیں تو آخر میں پھر ڈاکر کمپوز ایپس ڈاٹ شیل نامی اسکرپٹ کو سٹارٹ کرتا ہے. اور یہ جو اسکرپٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ہے وہ اسکرپٹ، ٹھیک ہے. اس میں بھی تھوڑی سی کانفیگریشن ہے. وہ یہی ہے کہ رن ٹائم ڈائریکٹری کون سی ہے، اور ڈپلوائے ٹو ڈاکر کہاں ہے، اور ڈاکر کمپوز سرور فائل کا نام کیا ہے. یہ اسکرپٹ جب چلتا ہے سسٹم سٹارٹ اپ ٹائم پہ تو یہ تمام ان ڈائریکٹریز کو ڈھونڈتا ہے جن میں اس نام کی فائل ہے، اور وہاں جا کے پرانے کنٹینرز جو سٹاپڈ ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے، اور نیا گٹ پل چونکہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے نئے کنٹینرز بلڈ کر کے سٹارٹ کر دیتا ہے. اس کو آپ کسی بھی وقت یوز کر سکتے ہیں. کمپوز ایپ اسٹیٹس، کمپوز ایپس اسٹارٹ، اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ، تینوں سوئچز یہ سپورٹ کرتا ہے یا پیرامیٹرز، ٹھیک ہے. اور اس کی اپنی لاگ فائل بھی ہے. یہ سٹاپ کا ایک ایگزامپل ہے کہ جب سٹاپ کریں گے تو وہ ساری سروسز کو باری باری سٹاپ کر دے گا. اور یہ سارا کچھ سو آن اینڈ سو فور. اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، دیکھیں ہر ایک کو گٹ پل کرتا ہے، پھر اس کو بلڈ کرتا ہے، پھر اس کو اپ کرتا ہے اینڈ سو آن. یہاں پہ کچھ ایررز بھی نظر آ رہے ہیں. یہ کچھ ریپوزیٹوریز ہیں، کچھ ڈائریکٹریز ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں سرور پہ اسپیشلی تاکہ ان میں سے ایرر جنریٹ ہو، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ یہ جو ٹولز ہیں یہ ایرر بھی ہینڈل کر لیتے ہیں. کسی اپلیکیشن میں ایرر ہے، اس کی کانفیگریشن میں، اس کی YAML فائل میں، کسی بھی چیز میں وہ سٹارٹ نہیں ہو سکی یا وہ گٹ پل نہیں ہو سکا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کام فیلئر ہوا. تو یہ ایگزامپل کے لیے فار دا سیک آف کمپلیشن میں نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس لیے ایررز آ رہے ہیں یہاں پہ. اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز زبردست ہے، تو بہترین ہو گیا. لے جی الحمدللہ یہ ٹاپک ہمارا کلوز ہو گیا. اور اب جو ہے اب آپ سے میں اجازت لیتا ہوں، پھر آپ سے اب کسی اور دن ملاقات ہوگی. مین وائل آپ کوشش کریں، اگر آپ کے ڈاکر کمپوز کے سرورز ہیں اور آپ مینولی کام کرتے آئے ہیں آج تک، تو اس چیز کو یوز کریں. اس ریپوزیٹوری میں صرف ایک کمی ہے کہ یہ ایزیوم کرتی ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں ڈاکر کمپوز والی وہ گٹ لیب پر ہیں، تو گٹ لیب CI فائل ہے. تو گٹ ہب کے لیے گٹ ہب ایکشنز کی بھی فائل میں ایک ایگزامپل فائل بنا دوں گا تاکہ وہ آپ یوز کر سکیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ سے کسی اور دن ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.